عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے کل 10 بیٹے تھے۔ بعض لوگوں نے 11 بیٹا کہا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کے 13 بیٹے تھے، لیکن اہل سیر کا یہ ماننا ہے کہ جنہوں نے 11 کہا ہے ان میں سے ایک بیٹے کا 2 نام ہوا کرتا تھا، اور جنہوں نے 13 کہا ہے ان میں سے 2 بیٹے کے 2 الگ نام ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا اس اعتبار سے عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے اور ان کی کل 6 بیٹیاں تھیں، لیکن جب وہ بیٹے جوان ہو گئے اور بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو ایک مرتبہ عبد المطلب نے ان بیٹوں کو، اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور انہوں نے اپنی اس نظر کی بات اپنے بچوں کے سامنے رکھی کہ جس وقت بیر زمزم یعنی زمزم کے کنویں کی کھدائی وہ کر رہے تھے، انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کی تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو خانہ کعبہ کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب انہوں نے اپنے بچوں کے سامنے اپنی نظر کے بارے میں کہا تو بچوں نے کہا کہ اگر آپ نے اس طریقے کی نظر مانی ہے تو آپ اس نظر کو پورا کر لیجئے۔ جب عبد المطلب کے بیٹوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے نظر مانی ہے تو آپ اپنی نظر کو مکمل کر لیجئے، لہٰذا عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کا نام قسمت کے تیروں کے اوپر لکھنا شروع کر دیا، اور جب تیروں کے اوپر تمام بچوں کا نام انہوں نے لکھ لیا تو اس کو حبل کے قیم کی طرف لے گئے۔ حبل کہتے ہیں اس وقت کے دور میں ایک خاص قسم کی بت ہوا کرتا تھا جس کی لوگ بہت زیادہ پوجا پاٹ اور پرستش کیا کرتے تھے، تو حبل کے جو رکھوالی تھے، جو اس بت کے رکھوالی تھے، عبد المطلب ان تمام تیروں کو حبل کے رکھوالی کے پاس لے گئے۔ حبل کے قیم نے، حبل کے رکھوالی نے ان تیروں کو گردش لگانا شروع کیا، ان تیروں کو گھمایا اور اس میں سے ایک تیر نکالی اور اس کے اندر جو قرآن نکلا، جو نام نکلا، وہ عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا تھا۔ تو عبد المطلب نے عبداللہ کو لیا اور ساتھ میں ایک چھری لی اور ان کو خانہ کعبہ کی طرف لے کر چل پڑے تاکہ ان کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا جائے، قربان کر دیا جائے۔ لیکن قبیلہ قریش اور عبداللہ کے جو ننہال والے تھے یعنی قبیلہ بنو مخزوم کے جو لوگ تھے، اور ساتھ میں ان کے بھائی ابو طالب سامنے آ گئے، اور ابو طالب نے یہ کہا کہ اے ابو جان، اے والد محترم، میں آپ کو اپنے بھائی کو لے کر نہیں جانے دوں گا، میں عبداللہ کو خانہ کعبہ لے کر نہیں جانے دوں گا اور میں ان کو قربان کرنے نہیں دوں گا۔ تب عبد المطلب نے اس وقت کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنے بھائی کو مجھے نہیں لے کر جانے دو گے، اگر تم عبداللہ کو قربان نہیں کرنے دو گے تو میں اس نظر کا کیا کروں جو میں نے چند دن پہلے، چند سال پہلے مانی تھی۔ اس وقت ابو طالب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبداللہ کے بھائی نے یہ مشورہ دیا عبد المطلب کو کہ ہم چلتے ہیں عرفہ کے پاس، ایک عرفہ خاتون کے پاس۔ عرفہ کہتے ہیں ایک عقل مند، ایک سمجھدار، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اے نالجبل وومن پرسن، ایک عرفہ خاتون کے پاس چلتے ہیں اور وہ اس مسئلے کی حل کو تلاش کرے گی۔ لہٰذا عبد المطلب ایک عرفہ خاتون کے پاس جاتے ہیں، ایک دانشمند اور عقل مند خاتون کی طرف جاتے ہیں اور سارے مسئلے کا حل دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے، اس عرفہ خاتون نے یہ کہا کہ آپ اس مسئلے کا حل اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ عبداللہ کو رکھیے اور دوسری طرف 10 اونٹنیوں کو رکھیے اور پھر اس میں سے قرآن نکالیے عبداللہ کے نام پہ اور اونٹنیوں کے نام پہ۔ اگر قرآن عبداللہ کے نام پہ نکلتا ہے تو پھر آپ ان میں سے 10 اونٹنیوں کو اور شامل کر لیجئے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب تک قرآن اگر اونٹنیوں کا نام میں نہیں نکلتا ہے تب تک آپ 10 اونٹنیوں کو اس میں بڑھاتے رہیے، اضافہ کرتے رہیے۔ عبد المطلب نے گھر آنے کے بعد
عبداللہ اور 10 اونٹنیوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، لیکن جو سب سے پہلی پرچی نکلی وہ عبداللہ کے نام میں نکلی۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب نے 10 اونٹنیوں کا اور اضافہ کیا، پھر اس کے بعد پرچی نکالی گئی تو پھر سے عبداللہ کا نام نکل آیا، یہاں تک کہ جب اونٹنیوں کی تعداد 100 ہو گئی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10ویں مرتبہ جب پرچی اور قرعہ ڈالی گئی اور جو قرعہ میں نام نکلا وہ اونٹنیوں کا نام نکلا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین راضی ہو گیا اور ان 100 اونٹنیوں کو عبد المطلب نے لیا، خانہ کعبہ کی طرف گئے اور ان 100 اونٹنیوں کو وہاں پہ ذبح کر دیا، وہاں پہ قربان کر دیا عبداللہ کے بدلے، یہاں تک کہ اگر ان اونٹنیوں کا گوشت کوئی لوگ لے جانا چاہتے تھے تو لے جا سکتے تھے یا پھر اس کو جانور کھا جاتے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے عبداللہ کی حفاظت کی اور عبداللہ کو بچا لیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک تو اس طریقے سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسلوں سے جتنے سارے نبی ہم دیکھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی نسلوں سے آئی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، ان کی جنریشن سے صرف ایک نبی آئے اور وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کو وہاں پر بھی منظور نہیں ہوا، اور یہاں پر عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر بھی اللہ راضی نہیں ہوا اور عبداللہ کے بدلے 100 اونٹنیوں کو خانہ کعبہ میں قربان کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اپنے والد عبداللہ۔